بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صابر ہے، میں لیکچرر ہوں بی بی آصفہ گورنمنٹ گرلز ڈگری سائنس کالج مظفر آباد لانڈی کراچی میں۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ٹھیلے والا شہزادہ، جسے لکھا ہے خواجہ حسن نظامی نے۔ دراصل یہ سبق خلاصے کی صورت میں امتحان میں آتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، جس کے اندر مصنف کا مختصر تعارف اور سبق کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے کل نمبر 8 ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلاصہ کے لغوی معنی ہے مختصر کرنا، اختصار کرنا۔ ہم یہاں پہ خلاصے کی مختصر تعریف کرتے ہیں۔ خلاصہ یا تلخیص کیا ہوتا ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ خلاصہ یا تلخیص یعنی کسی تحریر کو سلیس زبان میں مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا اہتمام بہت زیادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مخصوص جگہوں یعنی امتحان، غیر ادبی شعبوں اور خصوصاً صحافت میں بہت زیادہ کام آتا ہے۔ خلاصہ کے ذریعے بڑے بڑے مضامین کو مختصر اور جامع انداز میں قاری کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خلاصہ کرنے والے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مضمون کی تمام تر متعلقہ جزیات کو مختصر کر کے مجموعی تاثر برقرار رکھتے ہوئے محدود جگہ پر کس طرح پیش کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم عزیز طلبہ دیکھتے ہیں خواجہ حسن نظامی کا تعارف کے بعد ہم ان کی تصانیف دیکھیں گے، پھر اس کے بعد خلاصہ دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی 1878 میں پیدا ہوئے، 1957 میں ان کا انتقال ہوا۔ نام علی حسن تھا مگر حسن نظامی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے وابستہ رہے۔ فارسی اور عربی تعلیم کے حصول کے بعد انگریزی کی طرف متوجہ ہوئے، مگر شد بد کے سوا اس میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے۔ آپ کو ادب اور لکھنے لکھانے کا شوق اس طرح پیدا ہوا کہ ایک بار اخبار آپ کی نظروں سے گزرا تو اس کے تمام مضامین پڑھ کر خوش ہوئے اور خود بھی لکھنا شروع کر دیا، اور یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ 12 سال کے عرصے میں 40 سے زائد کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ شروع ہی سے صوفیانہ ماحول نے آپ کو بھی صوفی بنا دیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کی پہلی تصنیف مفلسی کا مجرب علاج تھی۔ آپ کی نثر سادگی اور پرکاری سے مزین ہے، خیال سے خیال اور بات سے بات پیدا کرنے اور روانی اور سلاست آپ کی تحریر کا خاصہ ہے۔ یہ رنگ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات بیان کرنے میں نمایاں ہے۔ خواجہ صاحب نے انتہائی معمولی عنوانات پر قلم اٹھا کر انہیں انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے مضامین میں باندھا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے ان کی تصانیف دیکھتے ہیں۔ سپارہ دل، بیگمات کے آنسو، غدر دلی کے افسانے، بہادر شاہ کا روزنامچہ، بہادر شاہ کا مقدمہ، سفر نامہ مصر، شام و حجاز، مچھر کا اعلان جنگ، بیوی کی تعلیم، جھینگر کا جنازہ، 1 پیسے کا سفر نامہ، مجموعہ مضامین حسن نظامی، فرام قبلہ ٹو شملہ، کم ٹو موت، تماچا بر رخسار یزید، اسلام کے ضروری عقائد، انسداد گداگری اور اصلاح خیرات۔ تو عزیز طلبہ ہم اب خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آئیے خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے اثرات مغل خاندان پر بھی پڑے اور کئی مغل شہزادے شہزادیاں اپنی جانیں اور عزتیں بچانے کے لیے شاہی قلعے سے بھاگ نکلے۔ انہی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا ظفر سلطان بھی تھا۔ مصنف نے ظفر سلطان کی دکھ بھری کہانی ٹھیلے والا شہزادہ کے نام سے لکھی ہے۔ 1911 میں انگریزوں نے نئی دہلی کے نام سے نئے شہر کی تعمیرات کا آغاز کیا۔ بہت سے لوگوں کا روزگار اس شہر کی بدولت چمکا۔ انہی میں سے ایک بوڑھا ٹھیلے والا مئی 1917 میں گرم دوپہر میں اپنے ٹھیلے پر اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک موٹر نے ہارن دیا جس سے وہ بہرا ہونے کی وجہ سے سن نہ سکا اور گاڑی ٹھیلے سے ٹکرا گئی۔ اگرچہ کوئی نقصان نہیں ہوا،
لیکن گاڑی میں سوار مغرور سوداگر نے اتر کر بوڑھے کو مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے جواباً بیل ہانکنے کے چابک سے اور گاڑی کے ڈرائیور کو زخمی کر دیا، جس پر وہ لوگ گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور تھانے میں شکایت درج کروا دی۔ اگلے دن تھانے میں بوڑھے کے ساتھ چند اور ٹھیلے والوں کو بھی بلا لیا گیا۔ سوداگر اور اس کا ڈرائیور بھی زخمی حالت میں وہاں موجود تھے۔ پولیس والوں کے پوچھنے پر بوڑھے نے اقرار کیا کہ اسی نے ان دونوں کو مارا ہے، لیکن حملے میں پہل اس نے نہیں کی، اور یہ بھی بتایا کہ 60 سال پہلے ہندوستان پر گویا اس کی حکومت تھی۔ اس بیان سے پولیس والے اسے پاگل سمجھے اور اگلے دن اسے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے بوڑھے نے کہا کہ میرا نام ظفر سلطان ہے اور میں بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا بابر کا بیٹا ہوں، جو حالات بدلنے کے باعث اب ٹھیلا چلانے پر مجبور ہے، لیکن پہلے وہ اسی جگہ بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتا تھا، اور اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں سب دنگ رہ گئے۔ عدالت نے اسے رہا کر دیا اور دونوں زخمیوں پر جرمانہ عائد کر دیا۔ پھر عدالت نے پوچھا کہ وہ حکومت سے شاہی خاندان والی پینشن کیوں نہیں لیتا اور ٹھیلا چلانے جیسا حقیر کام کیوں کرتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ وہ کافی عرصہ دہلی سے باہر رہا ہے۔ حکومت نے 5 روپے ماہانہ پینشن مقرر کی ہے، جبکہ وہ 4 روپے روزانہ کما لیتا ہے، جس میں سے اسے 2 روپے بچ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کم سے کم وہ بیلوں پر حکومت کر رہا ہے، خود بیل بن کر کسی کا غلام تو نہیں ہے۔ رہائی کے بعد ٹھیلے والے شہزادے سے مصنف نے اس کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ 1857 کے ہنگامے میں ابتدا میں حکومت کے باغی دہلی میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے انگریزوں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نامناسب سلوک کیا۔ بعد میں جب انگریز دہلی میں داخل ہوئے تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اپنی نابینا ماں کو لے کر کرنال کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس کا زمیندار دوست رہتا تھا۔ ہم راستے میں بچتے بچاتے ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ رات کو وہاں قیام کے دوران چور بیل کھول کر لے گئے اور گاڑی بان بھی غائب ہو گیا۔ گاؤں کا چودھری ہمیں اپنے گھر لے گیا اور پھر انگریز فوج کے آنے کا بہانہ بنا کر ہمارا سارا قیمتی سامان چھین لیا اور مار پیٹ کر دونوں کو جنگل میں پھینکوا دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہمت کر کے وہاں سے اپنی ماں کو لے کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ میری نابینا ماں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اتنے میں ایک گنوار لوٹنے کے لیے ادھر آیا اور میری ماں کے سر پر زوردار ڈنڈا مارا اور ہم دونوں کے کپڑے بھی اتار کر لے گیا۔ چوٹ کی شدت سے میری ماں تھوڑی دیر میں مر گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے ریت اکٹھی کر کے اسی حالت میں اپنی ماں کو دفنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مسلمان سپاہی ترس کھا کر مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، علاج کرایا اور کافی دن اپنے گھر پٹیالے میں رکھا۔ میں صحت یاب ہو کر وہاں سے نکل آیا اور فقیر بن کر پھرنے لگا۔ پھر ممبئی سے ایک خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ چلا گیا۔ 10 سال بعد وہاں سے مدینہ شریف آ گیا۔ 5 سال بعد وہاں سے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا کراچی آ گیا اور پھر وہاں سے میں دہلی آ گیا، کیونکہ دہلی کی یاد مجھے بہت ستاتی تھی۔ دہلی میں مزدوری کر کے میں نے اپنا ٹھیلا بنا لیا اور اس سے گزر بسر کرنے لگا۔ مصنف کے پوچھنے پر اپنے بہرے پن کے بارے میں ٹھیلے والے شہزادے نے بتایا کہ گاؤں والوں نے جب مارا تو اسی وقت سے ایک کان بالکل بیکار ہو گیا تھا، دوسرے سے وہ تھوڑا بہت سن سکتا ہے۔ مصنف نے اس کے حالات اپنی کتاب میں درج کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی لکھ دیجیے گا کہ گزری ہوئی خوشیوں اور غموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے سبق ضرور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صابر ہے۔